بغداد کی ایک پرانی گلی میں روزی نامی عورت اپنی چھوٹی بیٹی حلیمہ کے ساتھ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہی تھی۔ روزی کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں تھا، بیماری نے اسے توڑ دیا تھا۔ کئی دن انہیں صرف پانی پی کر ہی سونا پڑتا تھا۔ انہی دنوں بغداد میں ایک رامی نام کا چور بدنام تھا۔ وہ رات کے اندھیروں میں امیروں کے گھروں میں نپ لگاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ سانپ کی طرح دبے پاؤں گھستا ہے اور بادل کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ رامی ایک رات روزی کے بوسیدن مکان میں چوری کی غرض سے گیا۔ وہاں خالی برتن اور بھوکی بچی دیکھ کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ سیدھا ایک امیر تاجر کے گھر گیا اور وہاں سے آٹا، کھجوریں اور گھی چرا لایا، اور سب روزی کے گھر رکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ روزی اس کے لیے دل سے دعائیں کرنے لگی۔ چند دن بعد وہ بازار کے ایک رئیس کے گھر گھسا۔ وہاں اسے سونے کے سکے ملے، مگر اس نے زیادہ دلچسپی کپڑوں کی گٹھری میں لی۔ وہ کئی گرم کمبل اور کپڑوں کی گٹھریاں چورا لایا اور شہر کے یتیم بچوں میں بانٹ دی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ سردی کی راتوں میں غریب بچے نئے کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ تیسری بار وہ بغداد کے قاضی کے قریبی دوست کے محل میں گھسا۔ اس بار اس نے وہاں سے سونے کی اشرفیاں اور چند قیمتی زیورات چورا لیے، مگر یہ سب بھی اس نے غریب بیواؤں اور مزدوروں میں بانٹ دیے۔ روزی ہر روز دعا کرتی، اے اللہ، یہ چور ضرور ہے مگر اس کا دل نیک ہے، اسے ہدایت دے۔ غریبوں کی زبان پر بھی یہی دعا تھی۔ آخرکار امیر لوگ بھی بھڑک اٹھے۔ ایک تاجر نے پہرے داروں کے ساتھ مل کر رامی کو پکڑنے کا جال بچھایا۔ جب رامی چوتھی بار اس کے گھر میں گھسا تو پکڑا گیا۔ اسے ہاتھ باندھ کر قاضی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے غصے میں کہا، رامی، تم نے شہر بھر میں خوف پھیلا رکھا ہے، اب بتاؤ یہ سب دولت کہاں ہے؟ رامی نے کہا، قاضی صاحب، میں نے سب دولت ان غریبوں میں بانٹ دی ہے جو بھوک سے مر رہے تھے۔ اتنے میں روزی اور کئی غریب لوگ دربار میں آ گئے۔ ایک نے کہا، اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری بچیاں سردی سے مر جاتی۔ روزی نے کہا، اس نے میری بھوکی بچی کو روٹی دی، اگر یہ چور ہے تو اس کی چوری ہمارے لیے زندگی بن گئی۔ قاضی نے طویل سوچ کے بعد کہا، رامی، چوری کرنا جرم ہے اور جرم کی سزا ملے گی، مگر چونکہ تم نے اپنے مال سے کچھ نہیں لیا اور سب غریبوں میں بانٹ دیا، اس لیے تمہیں سخت نہیں بلکہ ہلکی سزا دی جائے گی۔ کچھ مدت قید میں رہو گے تاکہ محنت کرنا سیکھو، پھر آزاد ہو کر حلال کماؤ۔ رامی کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے غریبوں اور بھوکوں کو بچایا۔ رہائی کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی، مزدوری کی، مگر نیکی کا راستہ نہ چھوڑا۔ وہ بغداد کا پہلا چور تھا جو قید سے نکل کر مددگار کہلایا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی چاہے نیکی کے لیے ہو جرم ہی رہتی ہے۔ نیک نیت انسان کو ہدایت کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اصل عزت محنت اور سچائی کی کمائی میں ہے، نہ کہ چوری اور فریب میں۔